بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے شاگردوں سے سوال پوچھتے تھے ملحدین، وہ امام کے پاس آتے تھے کہ ہم اپنے امام سے جواب پوچھ کر آئیں گے۔ ہشام ابن حکم کا نام شاید آپ نے سنا ہو، صادق آل محمد کے بڑے جید صحابی ہیں اور بڑے نوجوان سے صحابی، یعنی ابھی پوری طریقے سے گویا داڑھی بھی نہیں آئی تھی، یعنی 18-19 برس کے سن کے، لیکن امام بوڑھوں سے بھی زیادہ ان کا احترام کرتے تھے۔ بلکہ خود ایک روایت میں ہے کہ جب ہشام ابن حکم داخل ہوئے تو امام علیہ السلام ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ حجت خدا کسی کے احترام میں کھڑا ہو جائے، صادق آل محمد ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اور تھوڑا سا مجمع زیادہ تھا تو امام نے قریب بلایا، کہا ہشام کو قریب آنے دو، تو ساتھ قریب بٹھایا، اس لیے کہ وہ امر اہل بیت علیہ السلام پر گفتگو کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، جواب دیتے تھے، جو اگر اشکال ہوتا تھا اس کو حل کرتے تھے۔ تو ہشام ابن حکم یہ بیان فرماتے ہیں کہ اب جیسے مثال کے طور پر ان کا وہ مشہور مکالمہ ہے، اب چونکہ مجھے آگے امامت پر بھی بات کرنی ہے تو لہٰذا تسلسل میں جو بات آتی ہے تو وہ کہتا چلا جاؤں کہ امام نے خود ان سے فرمائش ظاہر کی تھی کہ عمر ابن لبید کے ساتھ تمہارا جو ایک مکالمہ ہوا تھا ذرا بیان تو کرو۔ تو کہا کہ مولا حیاتی میں آپ کے سامنے کہوں یہ ساری باتیں کہ میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے کہا جب ہم حکم دے رہے ہیں تو کہو تم۔ اور امام السلام چاہتے تھے کہ جب ہشام بن حکم بیان کریں تو جو آس پاس امام کے بیٹھے ہیں وہ سیکھیں، امام اس سے، ہشام بن حکم سے سیکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ مولا ایک مرتبہ عمر ابن لبید نے مجھ سے سوال کیا تھا امامت کے بارے میں، تو میں نے اس سے کہا کہ دلیل ایک سادہ یہ بھی ہے جو تیرے وجود کے اندر ہے، توحید کا عقیدہ بھی فطری ہے اور امامت کا عقیدہ بھی، ہر عقیدہ فطری ہے، اللہ نے وجود میں رکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عمر ابن لبید سے کہا کہ تیری آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اس نے کہا یہ کیا سوال ہے، ابھی میں امامت پہ بات کر رہا ہوں، یہ کیا سوال ہے، آنکھیں ہیں نہیں؟ کہا بس جواب دے، جواب تو دے کہ آنکھیں ہیں یا نہیں؟ کہا ہیں۔ کہا آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہ یہ کیا سوال ہے، کبھی آنکھوں سے کرتے کیا اتنا بتاؤ؟ کہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہ دیکھتا یہ ہوں کہ کون ہے، تشخیص دیتا ہوں کہ یہ تم ہو، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، رنگوں کی تشخیص دیتا ہوں، آنکھوں سے ہی ہوتی ہے نا، یہ ہرا رنگ ہے، سفید رنگ ہے یہ۔ کہا اچھا کان ہے یا نہیں؟ کہا کان ہے۔ کہا کان سے کیا کرتے ہو؟ کہا آواز سنتا ہوں، تشخیص دیتا ہوں کہ کس کی آواز ہے، انسان کی آواز ہے، جانور کی آواز ہے، کسی شے کی آواز ہے، انسانوں میں سے کس کی آواز ہے، باپ کی آواز ہے، ماں کی آواز ہے، بچی کی آواز ہے، کسی اور کی آواز ہے، تشخیص دیتا ہوں۔ کہا اچھا اس نے ایسا سوال پوچھے، کہا اچھا جب آنکھیں ہیں، کان ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہو، کان سے سنتے ہو، تو عقل ہے؟ کہا وہ بھی ہے۔ کہا جب آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو اور کانوں سے سن لیتے ہو تو عقل کی ضرورت کیا ہے پھر؟ عقل کی ضرورت کیا ہے پھر؟ آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، منہ سے کھا لیا، یہ عقل کیوں ہے؟ اس لیے کہ عقل مجھے یہ بتاتی ہے، وہی تو تشخیص دیتی ہے۔ کہ تیرا ایک چھوٹا سا وجود عقل کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ پورا نظام دنیا ایک امام کے بغیر ویسے ہی چل رہا ہے کہ جو تشخیص دے سکے، جو بتا سکے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جگہ توجہ کیجیے گا، آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن آنکھ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا دیکھو اور کیا نہ دیکھو۔ آنکھ کے سامنے جو آئے گا وہ دیکھ لے گی، آنکھ یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کو کہاں آنکھ بند کر لینی، وہ کون؟ وہ عقل۔ اس طرح سے آپ کی زبان یہ نہیں بتا سکتی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کان یہ نہیں بتا سکتے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، ہو جائے تو عقل ہے کہ جو ان سب کو گویا لیڈ کر رہا ہے۔ اس طرح سے امام ہے، فرمایا کائنات کا جو وجود ہے اس میں نظام امامت اس لیے ضروری ہے کہ وہ عقل کی طرح ہے، وہ نہ ہو تو پھر وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو امام علیہ السلام اس میں بڑے خوش ہوئے۔ بہرحال میں ابھی بات کر رہا ہوں ہشام بن حکم، وہ خود امام سے کہتے ہیں کہ مولا ایک سوال ہے، اور ہوا یہ تھا کہ یہ رہتے تھے کوفہ میں اور امام علیہ السلام مدینہ میں، تو ہشام کے پاس ابو شاکر دیسانی آئے، وہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے، ملحد تھا وہ، لیکن اس نے کہا کہ مجھے تمہارے قرآن میں ایک سوال ہے، جس میرے ذہن میں سورہ زخرف کی بظاہر آیت ہے کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یہ تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ دو اللہ ہیں، ایک تھوڑی ہے۔ کہ آیت یہ ہے کہ وہ کہ جو آسمانوں میں اللہ ہے اور زمین میں اللہ ہے، تو دو اللہ ہو گئے، آسمان کا اللہ اللہ نے کہا اور زمین کا اللہ۔ تو کہتے ہیں مجھے 1 سال دو کہ میں تمہیں جواب دوں گا۔ 1 سال کیوں؟ اس لیے کہ 1 سال میں کوفہ سے مدینہ جائیں گے، امام سے پوچھیں گے جا کے، اس کے بعد واپس آئیں گے، پھر جواب دے سکیں گے۔ شاگرد مکتب اہل بیت ہے نا، تو وہ آئے امام کے پاس، کہا مولا یہ سوال تھا، اس کا مجھے جواب نہیں آ رہا۔
کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ وہ کہ جو آسمانوں میں اللہ اور زمین میں اللہ ہے، تو اس کو حل کیسے کریں گے؟ یہ اللہ نے 2 بار اس طرح سے کیوں کہا؟ امام نے کہا اس سے پوچھنا تم، اب جب بات ہو تو اس سے پوچھنا کہ تیرا نام کیا ہے. کاش کبھی اس پہ بات ہو سکے. ائمہ علیہ السلام کے 1 لائنرز، یہ آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ 1 لائنرز. کبھی کبھی ایسا مشکل کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہ جس میں مہینوں لگے ہوئے ہیں، اس زمانے کے سارے فلسفی لگے ہوئے ہیں، سارے علماء، سارے حکماء، سمجھ ہی نہیں آ رہا جواب کیا ہے. مولا رضا کی خدمت میں پہنچے، ایک جملہ کا مسئلہ حل. یہ ائمہ کے 1 لائنرز. میں تو منتظر ہوں اس بات کے کہ جب فرزند زہرا ظہور فرمائے اور پھر وہ ایک جملہ. امام علیہ السلام کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی لمبی بحث کرتے رہیں گے. 1 گھنٹے تک بحث کر رہے ہیں، وہ سامنے والا قائل ہی نہیں ہو کے دے رہا مثال طور پر. یہ تو کوئی مولوی صاحب ہوتے ہیں. امام علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ایک جملہ کہا تمام ہو گئی بات. کہ مولا وہ 1 سال سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ اللہ نے قرآن میں کہا وہ آسمان پر اللہ ہے، زمین میں اللہ ہے. یہ اشارہ ہو گیا کہ یہ اللہ اور اللہ. تو مولا کیا جواب دوں؟ امام نے کہا کہ جب اب ملے نا تجھے وہ، تو اس سے پوچھنا کہ تیرا نام کیا ہے. وہ کہے گا کہ ابو شاکر. امام نے کہا یہ پوچھنا کہ کوفہ میں تیرا نام کیا ہے، کہے گا ابو شاکر. پھر کہنا بصرہ میں کیا نام ہے. ایک مل کے تو سلوات بھیجو صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. تو 2 ہے یا 1 ہے؟ 1 ہے. تیرا نام یہاں بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے. وہ جو آسمانوں میں اللہ وہ بھی وہی ہے، جو زمین پہ اللہ وہ بھی وہی.